یہ ہوا تو وہ پاگل ہو گیا, اس نے ٹیٹنے مارنے شروع کر دیے اور ٹیٹنے مارتے مارتے ایک پہاڑی کی اس سے نیچے چھلانگ لگائی. جو دوسرا گھر تھا جب اس نے دیکھا کہ یہ ٹیٹنے مار رہا تو اس نے بھی پیچھے دوڑنا شروع کر دیا اور اسی پہاڑی سے اس نے بھی چھلانگ لگا کے اپنی جان ختم کر دی. تو جس آدمی کے گدھے میں وہ برو کھایا تھا نا, اس کا تو بیچارے کا کوئی قصور نہیں تھا, جس نے ویسے ہی اس گدھے کی نقل کی تھی اس نے ایسے آدمی کیسے کی ہمارے علاقے کے. ہاں فوٹو میں جب یہ واقعہ ہوا تو وہ بڑی معصومیت سے کہنے لگا, بھائی صاحب آپ فیصلہ کریں, ایمانداری سے فیصلہ کریں, دیکھیں جناب اس کے گدھے نے تو برو کھایا, میرے گدھے کا کیا قصور ہے, مجھے اسے پیسے دلوائیں. ان کے ایک گدھے نے برو کھایا ہے وہ اس لیے ٹیٹنے مار رہا ہے اور دوسرا اس کو دیکھتے ہوئے پیچھے اس کے ٹیٹنے مارتا ہے. ایک آدمی کا بھی کوئی منشور کوئی پروگرام. اور میں آج ابھی تو عزیز استاد صاحب کے دفتر میں بیٹھا ہوا بہت پرانی بات کر رہا تھا. یہ ماسٹر صاحب اس زمانے کے ہمارے پرانے دوست ہیں کہ کامران ہوٹل تھا پی ڈی, ہم سارے لوگ وہاں پہ ٹھہرا کرتے تھے. تو اس ہوٹل کے نیچے اتنے آپ تو دائیں طرف ایک ہاتھ دیکھنے والا ہوا کرتا تھا اور بائیں طرف ایک کشمیری 1 روپے کی بڑی خوبصورت یہ جو گرین ٹی ہے دودھ والی یہ پلایا کرتا تھا, 1 روپے کی چائے دیا کرتا تھا. تو ہم ہر روز جب نیچے آتے تو وہ جو ہاتھ دیکھنے والا وہ کہہ رہا یار دیکھو میں نے آپ سے پیسے بھی لینے ہاتھ کو دکھا دیا. تو ہم سمجھتے کہ یہ بڑا بیوقوف آدمی ہے, ہم اس کو ہاتھ دکھا کے کیا کریں. ایک دن ہمارا دوست آج وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے, اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا ہے, وہ کہنے لگا کہ چلو آج میں ہاتھ اس کو دکھاتا. اس نے فوراً ہاتھ نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا. تو 15-20 منٹ کے بعد وہ جو ہاتھ دیکھنے والا تھا اس نے ہاتھ سارا حساب کتاب لگانے کے بعد اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ مت سمجھنا میں نے تم سے پیسے نہیں لیے اس لیے تمہیں غلط بتا رہا ہوں. اس نے کہا ایمانداری کی بات یہ ہے میرے حساب کے اندر یہ آ رہا ہے کہ تم ساری زندگی تمہارا ایک ہاتھ آگے ہوا اور دوسرا پیچھے ہوا. چاہتے کہ میرے بھائیوں میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ کپتان صاحب کا یہ آخری وقت انہیں اب اللہ اللہ کر کے مسلم کانفرنس کے جھنڈے کے اندر دبا ہونا چاہیے. جس آدمی نے 50 سال تک مسلم کانفرنس کے نام پہ کروڑ روپے کا فائدہ اٹھایا, صرف ایک سیٹ پہ وہ ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے, لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے. صرف ایک کشمیر کانفرنس کی سیٹ کے اوپر 30 سالہ 50 سالہ عبادت جو ہے اس کو آپ نے کیوں کھاتے میں ڈال دیا. اس لیے مجھے آج وہ ہاتھ دیکھنے والا یاد آ رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہاتھ دکھانے والا میرا بھائی کپتان سرفراز تھا. ساری زندگی انشاءاللہ اس کا ایک ہاتھ آگے اور دوسرا پیچھے ہوگا. السلام علیکم. میں وعدہ کرتا ہوں کہ چودھری عبدالمجید کو ہم الیکشن میں انشاءاللہ کامیاب کریں گے. حضرات گرامی ہمارے پاس بہت مہمان ہیں, خصوصی طور پر میں عزیز پٹیل ان سے استعفیٰ دے کر پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں, ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور تقریر کریں. جناب اقبال صاحب یہ نظیر انقلابی کے رائے کے انوین تھے اور میں لفظ انوین, ہم دونوں میرے آپ صاحب کے ساتھ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. صدر جلسہ, مہمان خصوصی, میرے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے دوستوں بزرگوں اور آج کی خوبصورت یہ محفل سجانے والے جناب عاجز الفقار صاحب, راجہ نجابت صاحب, میرا تو جی چاہتا ہے کہ تمام دوستوں کا نام لے کر پکاروں, لیکن ٹائم کی بھی پابندی ہے. میرے دوستوں انشاءاللہ موقع ملا تو میں آئندہ انشاءاللہ بہت لمبی تقریر بھی کروں گا, لیکن آج ٹائم بہت کم ہے. میں تمام دوستوں کا, بزرگوں کا, جس طرح آپ نے ہمارے قائد کا استقبال کیا ہے, میں دل کی عطا گرہیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا تعارف تو راجہ نجابت صاحب نے کرا ہی دیا ہے کہ میں نون لیگ چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں چودھری صاحب کو قائد مان لیا ہے. میں تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں, کافی لیٹ کیا ہے لیکن درست کیا ہے. انشاءاللہ چودھری صاحب ہم آپ کو یہ گارنٹی دیں گے کہ انشاءاللہ آپ آئندہ آنے والے وزیر اعظم ہوں گے.
میرے دوستوں سب سے ضروری جو بات یہ ہے کہ 26 جون تک ہم نے محنت کرنی ہے اور آج اپنے ساتھی کو، اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے گاؤں والوں کو ہم نے یہ تربیت کرنی ہے کہ 26 جون کو تیر پر مہر لگا کر اپنے قائد کو کامیاب کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ آئندہ آنے والے ہمارے وزیر اعظم ہوں گے. تو میں اسی بات پہ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. بہت شکریہ جی اقبال صاحب. اس وقت مرکزی پبلسٹی بورڈ کے وائس چیئرمین مرزا نذیر صاحب چکسواری سے تشریف آئے ہوئے ہیں. اسی طرح ہمارے نہایت قابل احترام دوست خالق آباد سے ہماری برادری کے ایک بڑے سرکردہ رہنما مولوی ظفر صاحب یہاں تشریف لائے ہیں. میں اسے درخواست کروں گا کہ مولوی صاحب 1 منٹ کے لیے. تھینک یو. مولوی صاحب نے اپنا کام راجہ شوکت صاحب کو دیا ہے. میں راجہ صاحب کو درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور اپنی خیالات کا اظہار کریں. جناب راجہ شوکت صاحب ایڈوکیٹ فرام خالق آباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر جلسہ چودھری قربان صاحب، میزبان حافظ ذوالفقار صاحب، قائدین مسلم کانفرنس بابا شریف صاحب، بابا صابر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر جناب چودھری عبدالمجید صاحب، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم. میں نے چودھری صاحب نے آپ کو پروگرام بنایا تھا کہ ہم نے تقریریں نہیں کر رہی ہیں. ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ میں آپ ممبر سے بھی بٹوں کی صدائیں آج نکلی ہیں. ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ بابا شریف صاحب بھی، حافظ صاحب بھی بٹو صاحب کا نام لے رہے ہیں. یہ ہماری کامیابی ہے. اس لیے کامیابی ہے کہ جو استاد بھٹو پھانسی چڑھ کے بھی عمل ہو گیا. ہماری یہ کامیابی ہے کہ چودھری عبدالمجید نے اس حق کے انتخاب میں تعمیر و ترقی کی، کوئی احسان نہیں کیا. حافظ ذوالفقار صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کے بابا جی کا نام چودھری مجید صاحب نے اسکول پہ رکھا. حافظ ذوالفقار صاحب، یہ ہمارا احسان نہیں ہے آپ پہ. مجھے پتا ہے، میں چھوٹا سا بچہ تھا، ہمیں پتا ہے کہ بابا جی کا ایک ایک اینٹ جو ہے اس پر رکھا ہے اسکول پہ. ہم اپنے اسلاف کو بھولتے نہیں ہیں. ہم لوگ یاد رکھتے ہیں ان لوگوں کی قربانیوں کو. ڈاکٹر رابطہ صاحب کا نام رکھا گیا کالج کا. ہم نے کوئی احسان نہیں کیا. یہ ہمارا فرض بنتا ہے. نہ ہم کبھی برابری کی بات کرتے ہیں، یہ کہیں گے، لیکن ایک بات کہتے ہیں، ان برابری کے گردوں کو برابری تم کو لوگوں کی چاہنا نہیں ہے. تم کو لوگے سودا کرنے والے، تم سے اچھا تم مہاراجا کشمیر تھا جس نے کشمیری قوم کا سودا 75 لاکھ روپے کے خلاف کیا تھا. تم نے تو میری اس قوم کو 10 روپے کے استعمال دیتا ہے. تمہیں کس لگتی ہے؟ تمہاری کون سی برابری ہے؟ ہم سے بڑا کون ہے برابری کا؟ آؤ مقابلہ کر لو. خواہ بات سے لے کر اسلام کا تک یہ کہے بیٹھے یہ برابری ہے، وہ برابری ہے، یہ برابری ہے. ہم برابری نہیں مانتے. ہماری برابری غریب لوگ ہیں، ہماری برابری مسکین لوگ ہیں. یہ ہمارے دستے یا دوستان نہیں بھٹو ہے. چودھری بزرگ کی ہم سپورٹ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارا دوست ہے، ہمارا رہنما ہے، پیپلز پارٹی کا قائد ہے. اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ شخص لیڈو کا غم جو اپنے دل میں پالتا ہے. ہم نے تعمیر ترقی کا جال بچھایا ہے. جو لوگ جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جھوٹے قسم اٹھاتے ہیں، جس جھوٹے قرآن اٹھاتے ہیں، ثابت کرے آ کر کہ ایک بھی 17 دن کا ہم نے اس سے بھرتی کروایا جو آپ ہمارے
کی پیچھے ہے. پیروں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہے. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں مسلم بھس کے قائدین کو. ان کی پارٹی کا وفادار نہیں ہو سکتا. وائس غریبوں کا کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ باقی باتوں کا جواب اسلام کا کیسے کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ راز صاحب. اب میں درخواست کروں گا ہمارے آزاد کشمیر کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اور ہمارے نہایت قابل احترام دوست مسلم کانفرنس کے مرکزی رہنما جناب مظفر علی ظفر ایڈوکیٹ سے کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب مظفر علی ظفر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ریاض کاکڑا کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ عظیم الشان تقریب کا انعقاد کر کے آج برادری کے پتوں کو ٹھکرایا ہے اور غیر مشروع طور پر اور کسی مطالبہ کے بغیر جناب چودھری عبد المجید کی حمایت کا اعلان کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کھیل یک طرفہ نہیں. جب یہاں پر گرلز ہائر سیکنڈری اسکول چودھری عبد المجید صاحب نے منظور کروایا تو اس وقت ان کو ووٹوں کی ضرورت نہ تھی اور نہ ہی انہوں نے اس شرط پر یہ ادارہ بنایا تھا. جب چودھری عبداللہ صاحب کے نام سے بوائز اسکول کو منسوخ کیا اور ڈاکٹر عبداللہ کے نام سے ہائر سیکنڈری اسکول کو منسوخ کیا تو اس وقت بھی کاکڑا کے عوام کا ووٹ دینے کی شرط نہیں تھی. چودھری عبد المجید صاحب نے اپنے آبائی گاؤں اور کاکڑا میں کبھی تقسیم نہیں کی, کبھی تفریق نہیں کی اور یہی ان کا تو امتیاز ہے. جہاں تک